بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین اسلام کی خدمت اور اسے پھیلانے کا کام جو شخص بھی کرتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ بعض کاموں کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر معمولی کاموں کو بھی اہمیت دی اور ایسے کام کرنے والوں کو یاد رکھا۔ آئیے ایک خوبصورت واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مسلمان حبشی عورت تھی۔ اس کا نام خرقہ اور کنیت محجن تھی۔ یہ عورت پڑھی لکھی تھی، نہ مالدار تھی، مگر یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کوئی اور کام تو کر نہیں سکتی، البتہ مسجد کی صفائی ایک ایسا کام تھا جسے وہ انجام دے سکتی تھی۔ اس بی بی نے کھجور کے پتوں سے جھاڑو بنایا اور اس سے مسجد نبوی کی صفائی شروع کر دی۔ جب بھی یہ دیکھتی کہ مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے تو یہ صفائی کے لیے پہنچ جاتی۔ اس عورت کے نزدیک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ دیکھا جائے تو یہ کام بہت زیادہ اہم نہیں ہے اور نہ ہی معاشرے میں اس قسم کا کام کرنے والوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ اس معمولی کام کرنے والی عورت کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے، آپ اسے پہچانتے ہیں، اس کے کام کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کچھ عرصہ مسجد کی صفائی کرتے ہوئے نہ دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا، وہ عورت جو ہماری مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس میں جھاڑو پھیرتی تھی، وہ کدھر گئی؟ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت تو وفات پا گئی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع دینی ضروری نہ سمجھی کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، رات کے وقت وفات پا گئی تھی۔ خود ہی جنازہ پڑھا کر اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ محجن رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اسے کس جگہ دفن کیا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر دکھائی۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس عورت کی اہمیت اور قدر و منزلت بتانا چاہتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مصروف ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری مصروفیات کے باوجود چل کر قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ محجن کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے بھی صف باندھ لی ہے۔ واہ رے محجن، تیری قسمت کے کیا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھیو، بلا شبہ یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے سخت اندھیری ہوتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر میرے نماز پڑھنے کے باعث انہیں منور کر دیتا ہے۔